199ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب شداد اکبر کی موت کے بعد شداد اصغر تخت نشین ہوا اور اس نے اپنے باپ کی لاش کو ارم کے پاس سے جنگل سے لانے کا حکم دیا اور کہا کہ ایک پہاڑ کے اندر اس کے لیے قبر کھودی جائے، تو شداد اصغر کے حکم کے مطابق جب لوگ شداد اکبر کی قبر کھود چکے تو اس نے اسے ایک سونے کے تخت پر لٹا کر اور 70 پوشاکیں پہنا کر جو سونے سے بنی ہوئی تھیں اور جن میں نفیس ہیرے ٹکے ہوئے تھے قبر میں دفن کیا۔ طالبی کا بیان ہے کہ اتفاق سے 2 شخص اس غار میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے صدر میں ایک زینہ ہے۔ وہ نیچے اترے اور انہوں نے ایک گڑھا دیکھا جو 100 گز لمبا، 100 گز گہرا اور 40 گز چوڑا تھا۔ اس کے بیچ میں سونے کے تخت پر ایک لمبا تڑنگا شخص لیٹا ہوا تھا جس کی لمبائی چوڑائی تخت کے برابر تھی اور اس کے سرہانے سونے کی ایک تختی تھی جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ تختی لے لی اور اس جگہ سے جتنے سونے اور چاندی کے ٹکڑے وغیرہ لا سکتے تھے لے آئے۔ اب شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا، اے بادشاہ، اب اسحاق موصلی کی کہانی سن۔ اسحاق موصلی سے روایت ہے کہ ایک رات میں مامون کے پاس سے اپنے گھر جا رہا تھا کہ پیشاب کی حاجت ہوئی۔ میں ایک گلی میں گیا اور کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا، کیونکہ اگر میں دیوار کے قریب بیٹھتا تو مجھے ڈر تھا کہ کسی چیز سے ایذا نہ پہنچ جائے۔ میں نے دیکھا کہ مکان کی دیوار میں کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیا چیز ہے میں نے اسے چھوا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک بڑا ٹوکرا ہے جس میں 4 کنڈے ہیں جو مخمل سے منڈا ہوا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا۔ اس وقت نشہ مجھے زیادہ تھا، نہ جانے کیا دھند بندھی کہ میں اس میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں مکان والوں نے مجھے ماں ٹوکرے کے اوپر کھینچ لیا۔ وہ سمجھے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کا انہیں انتظار تھا۔ ٹوکرا آہستہ آہستہ دیوار کی منڈیر پر پہنچا اور 4 لڑکیوں نے مجھ سے کہا کہ اتر، مرحبا، خوش آمدید۔ اب ایک لڑکی شمع لے کر میرے آگے آگے چلنے لگی اور کمرے میں پہنچی جہاں ایسا نفیس فرش بچھا ہوا تھا جس کی نظیر خلیفہ کے محل کے سوا میں نے کہیں نہ دیکھی تھی، اور اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیوار کی ایک طرف کے پردے اٹھے اور کئی لڑکیاں ایک ساتھ داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں شمع تھیں اور کاکلی عود کی انگیٹھیاں، اور ان کے درمیان ایک لڑکی جیسے 14ویں رات کو نکلتا ہوا چاند۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مرحبا اے مہمان۔ پھر وہ بولی کہ بیٹھ جا اور میرا حال پوچھا۔ میں نے کہا کہ ایک دوست کے گھر سے لوٹ رہا تھا کہ راہ میں مجھے پیشاب معلوم ہوا اور میں اس کوچے میں داخل ہوا۔ یہاں میں نے ایک ٹوکرا لٹکا ہوا دیکھا۔ نیند کے نشے میں اندر بیٹھ گیا اور ٹوکرے نے مجھے لا کر اس گھر میں پہنچا دیا۔ یہ ہے میرا سارا قصہ۔ اس نے کہا کہ کچھ مذائقہ نہیں، امید ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ تیرا پیشہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں بغداد کے بازار میں تاجر ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ کیا تجھے کچھ اشعار یاد ہیں؟ میں نے کہا ہاں، تھوڑے بہت یاد تو ہیں۔ وہ بولی اچھا سنا۔ میں نے کہا کہ اجنبی کو شرم معلوم ہوتی ہے، لیکن تو شروع کر۔ اس نے جواب دیا کہ تو ٹھیک کہتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پرانے اور نئے شاعروں کے عمدہ عمدہ شعر سنائے جو ان کا بہترین کلام تھا۔ میں سن رہا تھا اور میری سمجھ میں یہ نہ آتا تھا کہ میں اس کے حسن و جمال پر تعجب کروں یا اس کی شیریں بیانی پر۔ اس نے کہا کہ اگر مرضی ہو تو کچھ سنا دے، اور میں نے پرانے شاعروں کا اتنا کلام سنایا کہ اس سے زیادہ ہو نہ سکتا تھا۔ اسے بہت پسند آیا اور وہ کہنے لگی کہ میں نہ جانتی تھی کہ بازار والوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پھر اس نے کھانا منگوایا اور جب کھانا آیا تو اس نے خود بھی کھایا اور میرے آگے بھی بڑھایا۔ اس کمرے میں طرح طرح کے پھل، پھول اور ایسے ایسے عجیب میوے تھے
جو بادشاہوں کے گھر کے سوا اور کہیں نہیں پائے جاتے۔ کھانے کے بعد اس نے شراب منگوائی، ایک پیالہ خود پیتی اور ایک مجھے پلاتی اور کہتی کہ یہ وقت باتیں کرنے اور کہانیاں سنانے کا ہے۔ میں نے سوچ سوچ کر کہنا شروع کیا کہ فلاں اور فلاں بات پیش آئی اور ایک شخص نے یہ کہا اور وہ کہا، یہاں تک کہ میں نے بہت سی اچھی اچھی کہانیاں سنائیں۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایک تاجر کو ایسے قصے کہانیاں کہاں سے یاد ہو گئیں، یہ تو بادشاہوں کے آگے بیان کرنے کے قابل ہیں۔ میں نے کہا کہ میرا ایک پڑوسی تھا جو بادشاہوں کے ساتھ رہتا اور انہیں کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ جب وہ بیکار ہوتا تو میں اس کے گھر جاتا اور وہ اکثر یہی کہانیاں کہتا جو تو نے ابھی سنی ہے۔ وہ بولی کہ بات تو یہ ہے کہ تو نے یاد بھی خوب رکھیں، غرض کہ اسی طرح باتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ چپ ہوتی تو میں کچھ کہنے لگتا، میں چپ ہوتا تو وہ شروع کر دیتی، یہاں تک کہ رات کا بڑا حصہ گزر گیا۔ عود کی خوشبوئیں مہک رہی تھیں، عجب لطف کی صحبت تھی، اور میں اس مزے میں تھا کہ اگر مامون کو اس کا پتہ لگ جاتا تو وہ مارے اشتیاق کے اڑ کر وہاں پہنچ جاتا۔ اب اس نے کہا کہ تو نہایت لطیف اور نازک شخص ہے اور آداب محفل سے بھی تجھے اچھی واقفیت ہے، اب ایک چیز کے سوا اور کوئی کمی نہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ کاش تو یہ اشعار کسی ساز پر گا کر سناتا۔ میں نے کہا کہ بہت دن ہوئے کہ مجھے اس کا شوق تھا، جب جی بھر گیا تو چھوڑ دیا، لیکن اس وقت پھر کچھ جی پھڑ پھڑانے لگا ہے۔ واقعی لطف کی تکمیل تو اس کے بغیر ہوتی نہیں۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔